أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا بیان مد کے متعلق۔ اب مد کیا ہے؟ مد کی تعریف بتا رہے ہیں۔ حرف مد کو اس کے اصلی مقدار سے روایت کے موافق کسی معین حد تک بڑھانا، اسی کو مد یا مد فرعی کہتے ہیں۔ دیکھیے، مد کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے بڑھانا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو یہاں جو مد ہے اس میں حروف کو کھینچا جاتا ہے۔ یہاں کیا بتایا گیا کہ حرف مد کو اب حرف مد کون کون ہے؟ آپ پڑھ چکی ہیں۔ حرف مد الف، واو اور یا ہیں، اور حرف مد الف، واو اور یا جب ہیں تو ان کو کھینچا جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، کبھی 2.5 الف، کبھی 5 الف، تو جیسا مد ہے اس حساب سے آپ کو کھینچنا ہوتا ہے۔ تو مد کا معنی کھینچنا، اور کھینچیں گے کس کو؟ تو حرف مد کو کھینچیں گے اس کی اصلی مقدار سے۔ اب جیسے الف، واو اور یا حرف مد ہے، تو الف، واو اور یا کی اصلی مقدار کیا ہوگی؟ جیسے آپ الف پر زبر لگا دیں تو حمزہ زبر آ، یہ ہو گئی مقدار الف کی، واو کی ہو گئی وا، اور یا کی ہو گئی یا، بس یہی مقدار ہے۔ لیکن اس کو جب کھینچیں گے، جیسے کہ اگر آپ الف سے پہلے زبر لگا رہی ہیں اور الف کو ساکن کر رہی ہیں، جیسے کہ قالو، قاف الف زبر قا، تو یہاں الف سے پہلے زبر آ گیا ہے تو الف مدہ ہو گیا، تو اب اس الف کو کھینچنا ہوگا، قالو۔ تو یہ ہو گیا اصلی مقدار سے بڑھانا، کسی معین حد تک بڑھانا، اسی کو مد یا مد فرعی کہتے ہیں۔ محل مد، اب مد کرتے ہیں کس جگہ؟ یعنی جن حرفوں پر مد ہوتا ہے وہ 2 قسموں پر ہیں، حروف مدہ، حروف لین۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ ابھی میں بتا چکی ہوں حروف مدہ واو، الف اور یا ہیں، اور حروف لین کیا ہیں؟ تو واو اور یا حروف لین ہیں۔ حروف لین میں الف نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے کہ حروف مدہ واو، الف، یا میں مد ہوگا کب؟ واو ساکن ما قبل مضموم، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ مضموم کا معنی پیش ہونا، اس سے پہلے پیش ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں، جیسے قالو۔ اب یہاں دیکھیے لام واو پیش لو، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے لام پر پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ اب اس واو کو کھینچیں گے، قالو۔ اس کے بعد ہے یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یا بھی ساکن ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے، مکسور ہے، یعنی زیر ہے۔ واو سے پہلے پیش ہوگا، واو ساکن سے پہلے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، جیسے بنی۔ اب یہاں دیکھیے یا ساکن ہے، اس سے پہلے نون پر زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، مطلب اب آپ کو یہ کھینچنا ہے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل میں بھی دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ پر زیر ہے، تو یہاں بھی آپ کو کھینچنا ہے۔ اور یہاں قالو میں آپ کو الف مدہ کی بھی مثال مل جائے گی، قالو، قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہو گیا۔ الف مدہ کی یہاں پھر الگ سے بتا رہے ہیں۔ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف ہے مطلب کہ مدہ ہے، اگر اس پر زبر زیر پیش لگا ہوا ہے تو وہ حمزہ ہے، اور زبر زیر پیش جزم نہیں ہے تو الف ہے، اور الف کا مطلب ہی ہو گیا کہ مدہ ہوگا، یعنی الف ہمیشہ ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ الف کو پڑھیں گے کیسے؟ کیونکہ دیکھیے الف جو ہوتا ہے نا اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جزم بھی نہیں ہوتا۔ جب اس پر کچھ حرکت ہی نہیں ہوتی تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الف سے پہلے، الف جو ہے وہ ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہو۔ جیسے یہاں دیکھیے ما، لا، یہاں یہ الف ہے، میم کے بعد الف ہے، الف پر کچھ بھی نہیں ہے، زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میم پر زبر ہے، تو یہ ہو گیا الف مدہ۔ اسی طرح لا، یہاں بھی دیکھیے لام الف زبر لا، الف جو ہے آپ کا اس پر کوئی حرکت نہیں اور لام پر زبر ہے، مطلب الف مدہ یہاں بھی ہے۔ اگر یہاں الف کے اوپر اگر جزم بھی ہوتا تو یہ حمزہ ہو جاتا، تو یہاں پر مدہ نہیں ہوتا۔ یہ تینوں حروف نوحیہا
اور اوتینا میں جمع ہے، یعنی واو، الف اور یا، یہ جو حروف مدہ ہیں، جیسے یہاں دیکھ لیجئے آپ، نون واو پیش نو، واو مدہ، ہا یا زیر حی، یا مدہ، ہا الف زبر ہا، الف مدہ۔ اسی طرح اوتینا، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر۔ تو یہ ان دونوں ایسے مثال ہیں جس میں تینوں حروف مدہ آ رہے ہیں۔ اب آگے ہے، اور حروف لین دو ہیں، حروف لین واو اور یا، جبکہ یہ دونوں ساکن ماقبل مفتوح ہوں۔ حروف لین جو ہیں ان میں مد کب ہوگا؟ جبکہ ان سے پہلے زبر لگا ہو اور یہ دونوں ساکن ہوں اور ماقبل مفتوح، یعنی ان دونوں سے پہلے زبر ہو، جیسے خوف، خیر۔ اب یہاں دیکھیے خا واو زبر خو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، خا یا زبر خی، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے، تو ان دونوں سے پہلے زبر ہے اور یہ دونوں ساکن ہیں، مطلب یہاں آپ کو مد کرنا ہے۔ آگے ہے سبب مد۔ سبب مد یعنی جس وجہ سے مد ہوتا ہے وہ دو ہیں۔ مد ہونے کے لیے دو وجہ ہیں، حمزہ اور سکون، یعنی مد ہوگا تو آپ کو دیکھنا ہوگا یا تو حمزہ ہوگا یا تو سکون، ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون آنے کی وجہ سے مد ہوتا ہے۔ حرف لین کے بعد محض سکون آنے کی وجہ سے مد ہوتا ہے۔ حرف مد میں حمزہ بھی آ سکتا ہے، سکون بھی، دونوں میں سے کچھ بھی، لیکن حرف لین میں صرف سکون آئے گا تبھی مد کریں گے۔ اقسام مد، مد کی قسمیں۔ حروف مدہ میں جو مد ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ یہ 4 طرح کے مد ہیں حرف مدہ میں جو مد ہیں۔ اب مد متصل کیا ہے یہاں بتا رہے ہیں، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، جیسے سواء، سوء، سیء۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گی؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، جیسے آپ دیکھیے سواء، الف جو ہے اس سے پہلے واو پر زبر ہے، یہ الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور ایک ہی کلمہ ہے یہ سواء، یہ ایک ہی کلمہ ہے، اسی میں حرف مد کے بعد حمزہ ہے۔ سوء، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اور اسی کے جسٹ بعد حمزہ ہے، تو حرف مدہ کے بعد یہاں بھی حمزہ، حرف مدہ کے بعد یہاں بھی حمزہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے۔ مد متصل کا مطلب ہوتا ہے ایسا مد جو ملا ہوا ہو، تو یہاں مد جو ہے اس کے ساتھ حمزہ ملا ہوا ہے تو یہ مد متصل کی مثال ہو گئی۔ آگے ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد حمزہ اب دوسرے کلمے میں ہوگا، جیسے ما انزل۔ اب یہاں دیکھیے ما ایک الگ کلمہ ہے، انزلہ ایک الگ کلمہ ہے، تو ما پر آپ دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا، اور انزل یہاں آپ کو حمزہ دکھ رہا ہے، حمزہ نون پیش ان، تو حرف مد کے بعد حمزہ تو آیا لیکن ما الگ کلمہ ہے، انزلہ الگ کلمہ ہے، دوسرے کلمے میں آیا، دور ہو گیا، تو یہ ہو گیا منفصل، یعنی الگ الگ مد ہے اور حمزہ بھی ہے لیکن الگ الگ ہے، اسی لیے یہ مد منفصل کہلائے گا۔ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو اس مد کو مد عارض کہتے ہیں، جیسے نستعین، یعلمون، حالت وقف میں۔ یہ نستعین جو ہے یہ تو اصل میں نستعینو ہے، یعلمون یعلمونا ہے، لیکن جب یہاں سانس توڑیں گی تو نستعین اور یعلمون پڑھیں گی۔ اب یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، حرف مد کے بعد سکون عارض، یعنی ہم نے اس کو اپنی طرف سے ساکن کیا ہے، یہ پہلے سے ساکن نہیں تھے، اس کو ہم نے خود ساکن کیا تو یہ سکون عارض ہو گئے، تو حرف مد کے بعد جب سکون عارض ہو جائے تو اس کو مد عارض کہیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا ہے، حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، جیسے آل، آن اور دابہ۔ اب یہ کیا ہے؟ حرف مد یہاں پر بھی ہے لیکن حرف مد کے بعد سکون لازم ہے، یہاں کیا تھا کہ ہم نے خود سے ساکن کیا تھا لیکن یہاں سکون لازم ہوگا، یعنی پہلے سے ہی ساکن ہوگا تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، جیسے آل، آن۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو الف پر کھڑا زبر ہے نا، کھڑا زبر بھی الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو یہ الف مدہ آپ کا ہو گیا۔
اب الف مدہ کے بعد لام کو دیکھیں، لام تو پہلے سے ہی ساکن ہے، اس کو ہم نے اور آپ نے ساکن نہیں کیا، یہ پہلے سے ساکن ہے، تو حرف مد کے بعد سکون جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے، تو یہ ہو گیا مد لازم، کیونکہ یہاں سکون لازم ہے۔ اسی طرح دیکھیے دابہ، یہاں بھی آپ دیکھیں الف جو ہے وہ حرف مد ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد با ہے، لیکن با پر تشدید ہے۔ اب یہ جو با پر تشدید ہے تو آپ جانتی ہیں کہ جس بھی حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جیسے اس کو پڑھیں گی کیسے، با جو ہے پہلے اس کو آپ ساکن پڑھیں گی اور دوسری مرتبہ میں اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گی، تو با جو پہلی مرتبہ میں ساکن پڑھا گیا ہے تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ حرف مد کے بعد ساکن پہلے سے ہی ہے، دابہ، دابہ، پہلے آپ داب پڑھتی ہیں، داب، اس کے بعد بہ پڑھ رہی ہیں، دال الف با زبر داب، با ہا زبر بہ، دابہ، تو پہلی مرتبہ میں با کو ساکن پڑھا گیا، یعنی با جو تھا وہ پہلے سے ہی ساکن تھا، تو یہاں پر بھی آپ کا مد لازم ہوگا جب پہلے سے ساکن موجود ہو حرف مد کے بعد۔ وجوہ مد میں سے مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہے، جس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے، یعنی مد متصل اور منفصل کو آپ کتنا کھینچ سکتی ہیں، 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف کے برابر۔ مد عارض میں طول توسط قصر ہے، مد عارض کو کتنا کھینچ سکتی ہیں، طول یعنی 5 الف، توسط یعنی 2.5 الف یا 3 الف، قصر یعنی کبھی قصر جو ہے وہ 3 الف کے برابر ہوتا ہے، کبھی 2 الف کے برابر ہوتا ہے۔ اور یعنی ترک مد، مد کو چھوڑنا بھی جائز ہے، طول توسط قصر کچھ بھی کر سکتی ہیں، تینوں وجہ جائز ہے، مگر طول اولا ہے، طول کا معنی 5 الف کے برابر کھینچنا، تو جب تینوں چیزیں جائز ہیں یہاں پر، تو تینوں چیزیں جائز ہونے کی وجہ سے یہاں آپ کو سب سے بہتر یہی ہوگا کہ جو سب سے زیادہ پاور والا ہے وہی یوز کریں، تو یہ ہوگا آپ کا طول اولا ہے۔ مد عارض میں توسط کی مقدار 2 اور 3 الف ہے۔ اب مد عارض جو تھا اسی کی بات یہاں چل رہی تھی کہ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ طول کریں یعنی 5 الف کے برابر کریں، لیکن مد عارض میں اگر آپ توسط کریں تو یہاں توسط مد متصل اور منفصل میں بھی بتایا گیا، اسی لیے یہاں الگ سے مد عارض کا توسط بتا رہے ہیں کہ مد عارض میں جب توسط کیا جائے تو اس کی مقدار 2 اور 3 الف ہوگی، 2 اور 3 الف، اور طول کی مقدار کشش 3 اور 5 الف ہوگی، یعنی یا تو آپ اگر توسط کر رہی ہیں تو 2 الف کے برابر کھینچے یا 3 الف کے برابر، طول کر رہی ہیں تو 3 الف کے برابر کھینچے یا 5 الف کے برابر، یہ آپ کو اختیار ہے۔ ان تینوں وجہوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں، اور مد لازم میں صرف طول ہے جس کی مقدار 3 اور 5 الف ہے۔ مد لازم جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا، لازم ہے یہاں مد کرنا، تو جب لازم ہے تو جو سب سے زیادہ ہے وہی کریں، یا تو 3 الف کے برابر کریں یا تو 5 الف کے برابر کریں۔ فائدہ، مد لازم کے لحاظ محل اور سبب 4 قسمیں ہیں۔ اب مد لازم کو 4 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی سکون تشدید کے ساتھ ہوگا، یعنی مد لازم میں آپ کو سکون تو چاہیے ہی، تو سکون جو ہے وہ یا تو تشدید کے ساتھ ہوگا یا تو بغیر تشدید کے ہوگا، بلا تشدید یعنی تشدید کے بغیر ہوگا، اور محل کوئی کلمہ ہوگا یا حروف مقطعات میں سے وہ حرف ہوگا جو تہجی کے وقت ثلاثی الحروف اور بیچ والا حرف مدہ ہوگا۔ دیکھیے مد جو ہے اس کو اب آپ کریں گی کس جگہ، کوئی جگہ بھی تو چاہیے، وہ یا تو کسی کلمہ پر ہوگا یا پھر کسی حرف پر ہوگا، حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات جو ہیں ان کو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے سارے حرفوں کو، اسی لیے یہاں پر حرف کہا گیا۔ اور حرف کیسا ہوگا کہ تہجی کے وقت، یعنی جب حروف مقطعات کو آپ پڑھ رہی ہیں اور جب اس کا ہجے کریں گی تو وہ ایسا حرف ہونا چاہیے کہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہو جس کا بیچ والا حرف ساکن ہو۔ جیسے آپ حروف مقطعات میں پڑھتی ہیں الف لام میم، آپ میم کو دیکھ لیجئے، میم، میم یا زیر می، میم ساکن میم، 3 حرف کا ہے، بیچ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، میم یا زیر می اور میم، تینوں ملا
جب ملا دیے تینوں تو 3 حرف کا ہو گیا، اور اس کے بعد اس میں جو بیچ والا حرف ہے وہ یا ہے اور یا حرف مدہ ہے۔ تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ 3 حرفوں والا ہو اور بیچ والا حرف جو ہو وہ حرف مدہ ہو، یعنی واو الف اور یا میں سے کوئی ہو، تو اب وہاں پر آپ کو مد کرنا ہے۔ ان 4 قسموں کے نام یہ ہیں، 4 قسموں میں جو بانٹا گیا ہے اس کا نام یہ ہے: کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، یہ چاروں کے نام ہیں۔ کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ ہو تو اس کو کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے کافہ۔ اب یہاں دیکھیے، یہ کافہ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، اس میں حرف مد کے بعد تشدید ہے، حرف مد کے بعد سکون لازم جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہو۔ تو یہاں دیکھیے کاف کے بعد جو الف ہے یہ تو حرف مد ہے، اور حرف مد کے بعد یہ فا پر تشدید ہے، اور تشدید جو ہے وہ سکون لازم میں ہی آتا ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے مد لازم کے بارے میں۔ مد لازم کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں اوپر کہ یا تو سکون ہوگا یا تو تشدید ہوگی، تو یہاں پر سکون جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ ہو گیا کلمی مثقل۔ اس کے بعد ہے کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون لازم بلا تشدید ہو، یعنی یہاں پر بھی حرف مد ہے لیکن یہاں تشدید نہیں ہوگا، صرف سکون ہوگا، تو اس کو کلمی مخفف کہیں گے۔ مخفف معنی ہلکا، مثقل کا معنی بھاری، تشدید کی وجہ سے یہ بھاری ہو گیا کافہ، اور یہ سکون کی وجہ سے ہلکا ہو گیا، جیسے الآن۔ اب یہاں دیکھیے حرف مدہ ہو گیا، یہ الف پر جو کھڑا زبر ہے یہ ہو گیا حرف مدہ، اس کے بعد یہ لام ہے اور یہ لام پہلے سے ساکن ہے، تو حرف مدہ کے بعد سکون لازم بغیر تشدید کا یہاں پایا گیا، تو یہ ہو گیا آپ کا کلمی مخفف یعنی ہلکا کلمہ۔ ایک اور ہے حروف مقطعات کے ایسے حرف کے بعد سکون تشدید کے ساتھ ہو جو ثلاثی الحروف اور بیچ والا حرف مدہ ہو تو اس کو حرفی مثقل کہتے ہیں، جیسے الف لام میم کا لام۔ حروف مقطعات کے ایسے حرف کے بعد، یہ تو آپ کا کلمی مثقل کلمی مخفف تھا، تو یہاں کلمہ تھا، کافہ ایک کلمہ ہے، الآن ایک کلمہ ہے، لیکن حروف مقطعات کی بات آ گئی ہے تو یہاں حرف ہوگا۔ ایسے حرف کے بعد سکون تشدید کے ساتھ ہوں جو ثلاثی الحروف اور بیچ والا حرف مدہ ہو تو اس کو حرفی مثقل کہتے ہیں، جیسے الف لام میم کا لام۔ اب یہ دیکھیے لام میں میم سے سمجھائی تھی، یہاں لام بتایا جا رہا ہے، لام الف زبر لا اور میم ساکن، یہ ہو گیا لام۔ لام کی ہجے جب آپ کریں گی اسلام کی تو یہی ہجے بنے گا۔ اب یہاں بیچ والا جو حرف ہے وہ دیکھیے حرف مدہ ہے، اور لام الف اور میم 3 حرفوں سے مل کر کے یہ لام بنا ہے، تو ثلاثی الحروف ہو گئے یعنی 3 حرفوں والا ہو گیا، اور بیچ والا حرف مدہ ہو، اور الف بیچ میں ہے، بیچ والا حرف مدہ بھی ہے، تو اب یہاں پر جو مد ہوگا وہ حرفی مثقل کہلائے گا، یعنی اس لام پر آپ تشدید لگائیں گی۔ جیسے جب بھی آپ قرآن شریف کھول کر دیکھیں آپ پڑھیں گی الف لام میم، یہ جو لام ہے نا اس پر تشدید ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حروف مذکورہ کے بعد سکون بلا تشدید ہو تو اس کو حرفی مخفف کہتے ہیں۔ حروف مذکورہ یعنی یہی حروف مقطعات، تو اب حروف مقطعات کے بعد سکون ہے لیکن تشدید کے ساتھ نہیں ہے، بغیر تشدید کے ہے۔ اب یہاں الف لام میم جو آپ پڑھی ہیں اس پر آپ دیکھیں گی یہاں آپ کو تشدید مل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو قسم بتائی جا رہی ہے بغیر تشدید کے اس کو حرفی مخفف کہتے ہیں، جیسے صاد۔ اب یہ بھی تو حرف مقطعات میں سے ہے، لیکن یہ جو صاد ہے آپ کا، اس پر آپ دیکھیں، اس کو جب آپ کھولیں گی اس کی ہجے کریں گی، صاد الف زبر صو دال ساکن صاد، اس کی ہجے بنے گی، تو بیچ والا حرف اس میں بھی حرف مدہ ہوگا، لیکن یہاں آپ کو تشدید کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ یہاں آپ کو میم پر تشدید مل جائے گا لیکن یہاں آپ کو کہیں تشدید نہیں ملے گا، تو اسی لیے یہ ہو گیا سکون بلا تشدید کے، اور یہ ہوگا حرفی مخفف یعنی ہلکا حرف۔ یہ جو تھا حرفی مثقل تھا یعنی بھاری حرف تھا تشدید کی وجہ سے، یہاں تشدید نہیں ہے، ساکن ہے، اس وجہ سے یہ ہلکا حرف ہو گیا۔ اور حرف لین میں جو مد ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو اس کو لین لازم کہتے ہیں۔ حرف لین تو آپ جان چکی ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو اگر وہاں پر
جو ساکن ہے وہ پہلے سے ہی حرف ساکن ہی تھا تو سکون لازم ہوگا، جیسے عین، عین یا زبر آئی، نون ساکن، تو یہ نون پہلے سے ہی ساکن ہے اور یہاں حرف لین ہے تو یہ سکون لازم ہو گیا۔ سورہ مریم اور سورہ شورا میں ہے یہ لفظ عین۔ اور دوسرے یہ کہ حرف لین کے بعد سکون عارض ہو تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں، جیسے خوف، شیء۔ تو اب یہاں خوف کو دیکھیے، یہ خوفن ہے، یہ شیئن ہے، یہاں سانس توڑنے کی وجہ سے اس کو خوف پڑھا جا رہا ہے، شیء پڑھا جا رہا، تو یہاں سکون جو ہے وہ سکون عارض ہے، اس کو ہم نے خود سے ساکن کیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ حرف مد کی طرح مد لین عارض میں بھی تینوں وجوہ جائز ہیں، فرق اتنا ہے کہ مد عارض میں طول اولا ہے، اس کے بعد توسط اور پھر قصر، لیکن مد لین عارض میں پہلے قصر اور اس کے بعد توسط کا مرتبہ ہے اور پھر طول کا مرتبہ ہے، بالکل الٹا ہو گیا۔ مد عارض میں تھا پہلے طول کریں، پھر توسط کریں، پھر قصر کریں، لیکن مد لین عارض لین آنے کی وجہ سے یہ بالکل الٹ ہو گیا، پہلے قصر کرے، پھر توسط، پھر طول کو مرتبہ دیا گیا ہے۔